Hello guys, welcome to my channel. Today our topic is importance of clinical psychologist. So clinical psychology is actually a branch of psychology. According to Whitmer, Whitmer was a student of Wundt and he was very inspired from his work. So Wundt was the first who actually developed the psychology laboratory in Leipzig, Germany. So in 1907, this American psychologist, he has given the definition of clinical psychology. He said that it's a study of individuals through observational or experimental methods to promote change in individual. Means clinical psychology uses the principles of psychology to better understand, predict, and improve intellectual, emotional, biological, psychological, social, and behavioral aspects of ह्यूमन फंक्शनिंग. यानी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो ऑब्ज़र्व करती है और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करती है ताकि वो इंडिविजुअल की लाइफ में चेंज ला सके, चेंज प्रमोट कर सके. सो जो है नेक्स्ट स्लाइड हमारी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है. बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो कि हाईली स्पेशलाइज होता है. उसको पता होता है कि किस पेशेंट को कैसे डायग्नोस करना है, कौन से पेशेंट को अगर मेंटली बिहेवियर या इमोशनल इलनेस है तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सी देनी है. फर्दर वो ऐसे रिसर्चेस जो हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर वो कंडक्ट करता है, जनरेट करता है और फिर इसी तरह वो उसको पता चलता है कि कौन सी जो है थेरेपी अप्लाई करनी है कौन से पेशेंट पे. वो इंगेज रहता है इंडिविजुअल असेसमेंट में और फर्दर वो जो है इस तरह की असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें. और इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इसकी रूट्स जो है वो साइकोलॉजी में हम लोगों को जो ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड वहाँ से मिलेंगी. बिकॉज जो फ्रॉइड था ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू फोकस ऑन द आइडिया दैट मेंटल इलनेसेस was something that could be treated by talking with the patient. यानी कि वो चाहता था कि वो कहता था कि जो हम एज अ टॉक थेरेपी भी पेशेंट को जो है ट्रीट कर सकते हैं, ना कि ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन दी जाएं. सो ये जो था एक साइंटिफिक मेथड इसको लाया गया और क्लिनिकल साइकोलॉजी तो है फिर वहाँ से जो है डेवलप होना शुरू हुई और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसको और भी ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ हुई. सो उसके बाद रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देख लेते हैं. रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पहले मैं बताती चलूँ कि कुछ अप्रोचेस होती हैं साइकोलॉजी में. वो ये साइकोडायनेमिक अप्रोच है, कॉग्निटिव बिहेवियरल है, ह्यूमनिस्टिक है. तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जब वो थेरेपी दे रहे होते हैं तो यहाँ पे रोल से पहले मैं इसलिए बताती चलूँ क्योंकि हम पता चले कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्यों साइकोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है. तो आम साइकोलॉजी से यहाँ पे मैं बताई थी कि साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है उसमें ये होता है कि जो फ्रॉइड है उसका व्यू पॉइंट अगर देखा जाए तो उसका बिलीव ये था कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल में इन अवर बिहेवियर. सो साइकोलॉजिस्ट जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस अप्रोच को अगर वो यूज़ करें तो दे यूटिलाइज साइकोएनालिटिक थ्योरी थेरेपी. सो दे मे यूज़ टेक्निक्स सच एज फ्री एसोसिएशन ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके क्लाइंट्स की अनकॉन्शियस मोटिवेशन को. और इसी तरह कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव है जिसमें सीबीटी थेरेपी दी जाती हैं. और इस तरह ह्यूमनिस्टिक जो है पर्सपेक्टिव इसमें मैस्लो की जो है मैस्लो और कार्ल रोजर का ज़्यादातर इसमें काम है और वो इसमें एक्चुअली पता चलता है कि जो क्लाइंट के वो ज़्यादातर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं. सो फिर जो रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वैरायटी ऑफ केसेस में काम कर सकते हैं. तो 95% ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होते हैं वो इंगेज होते हैं कुछ 6 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में जिसमें फ़र्स्ट है असेसमेंट. यानी कि असेसमेंट इस तरह की टेस्टिंग, इस तरह की जो टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हैं और क्रिएटिविटी टेस्ट हैं जो कि क्लाइंट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं. फॉर्मल टेस्ट की बात करें, इनफॉर्मल टेस्ट की बात करें तो एमएससी है मेंटल एग्जामिनेशन स्टेटस जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं एक इंटरव्यू की तरह होता है जिससे पेशेंट ले रहे होते हैं या फिर पेशेंट के साथ जो आया होते हैं उनसे ले रहे होते हैं तो उससे पता चलता है उसकी सारी डिटेल्स. सो जिससे RISP है वो लिया जाता है जिससे पता चलता है कि वेदर द पर्सन इज़ एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड. देन ट्रीटमेंट आ जाता है. ट्रीटमेंट में ये है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे हाईली स्पेशलाइज. इनका रोल यही होता है कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है कौन से पेशेंट को देनी है, जो है कौन सी किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, CBT किसको देनी है, REBT किसको पेशेंट को देनी है.
پھر یہ ریسرچز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی ریسرچ جنریٹ کرتے ہیں، اس طرح کے ہائپوتھیسز بناتے ہیں جو کہ اور زیادہ اس طرح لوگوں کا جو ہے کلینکل سائیکالوجی کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا ہے، اس طرح کی اس سے فردر اسسمنٹ ڈیولپ ہوتی ہیں، نیو ٹیکنیکس بناتے ہیں، لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور یہ انگیج رہتے ہیں انڈیویجولس کے اسسمنٹ میں اور جو ہے ٹیچنگ میں. یعنی کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ ٹیچنگ میں بھی کام کر سکتا ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ وہ صرف ہاسپٹل وغیرہ میں ہی کام کرے، ٹیچنگ میں ایز اے سپرویژن وہ کام کر سکتے ہیں. پھر کنسلٹیشن جو کہ موسٹ کامن ہے، موسٹلی لوگ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے جاتے ہیں جو ہے ان کو کوئی ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان کے پاس جاتے ہیں، یا کسی نے ریفر کیا ہوتا تو ان کے پاس جاتے ہیں. سو ایڈمنسٹریشن میں وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں بھی کام کر سکتے ہیں. دین پرسنل ویلیوز آف کلینکل سائیکالوجی سے ایک بات میں بتاتی چلوں کہ کلینکل سائیکالوجی اگر جو ہے اس کے اندر جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی طرف جو ہے ہر طرح کے پیشنٹ آ سکتے ہیں، اسکیزوفرینیا کے، بائی پولر کے، ڈپریشن کے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت پیشنٹ رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہ جو ہے کلینکل سائیکالوجی میں یہ ہے کہ پرسنل ویلیوز کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے ہر حال میں دوسرے کو جو ہے رسپیکٹ جو ہے دینی ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کی اسکلز جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے. یعنی کہ the clinical psychologist they must be very very knowledgeable, or they must know about the psychological theories and their practices. They must know about what people are thinking, why they are behaving in a certain way. اور ان کے اس کو فردر اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کی بہت جو ریسرچ اسکلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اس کو نان ججمنٹل ہونا چاہیے، اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، اس کو ایمپیتھی شو کرنی چاہیے، وہ کانفیڈنٹ ہو. اس طرح کی جو ہے یہ کہ پرسنل ویلیوز میں آ رہی ہیں ایکچولی یہ چیزیں کہ وہ نان ججمنٹل ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو جج کرے کہ اچھا یہ اس طرح کا ہے یہ اور وہ. تو پھر اسی طرح جو ہے ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکلز، وہ سینسٹیو لسننگ اینڈ کویشچننگ اسکلز، یعنی کہ وہ اس طرح کویشچن کرے کہ دوسرا مائنڈ نہ کرے، اس کے ساتھ جو آئیں پیشنٹ کے وہ مائنڈ نہ کرے، پیشنٹ خود مائنڈ نہ کرے، غصے میں نہ آ جائے، اس کو کوپ کرنا آتا ہو کسی بھی ایموشنل ڈیمانڈنگ سچویشن کے ساتھ. اور جو ہے ہی مسٹ نو دا ابیلٹی ٹو ورک بوتھ آن یور اون اینڈ ود ادرس، یعنی اس کو پتہ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے کام کرنا. اور وہ خیر جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے واٹ ڈز کلینکل سائیکالوجسٹ ڈو. وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کلینکل وہ ایسیس کرتے ہیں کلائنٹس کے بیہیویئر کو، ان کی نیڈس کے بارے میں تھرو آبزرویشن، یعنی کہ نیچرل سیٹنگز میں آبزرو کر کے بھی، ان سے ڈائریکٹلی انٹرویو لے کے بھی. سائیکومیٹرک ٹیسٹ، یعنی کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں وہی آ جاتے ہیں، RISB والے بھی آ جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. سو یہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ڈیولپنگ میں کام کرتے ہیں، ایڈمنسٹرنگ میں، مانیٹرنگ میں، اپروپریٹ ٹریٹمنٹ اور تھراپیز بناتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ریسرچز بناتے ہیں، رپورٹ بناتے ہیں. یعنی کہ جو کیس ان کے پاس آیا ہے، جو پیشنٹ ان کے پاس ہے، اس کے اوپر پراپر ایک رپورٹ بناتے ہیں. اس رپورٹ میں ان کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، ریفیل ہوتا ہے، اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے فارمل آئدر انفارمل. اور اس کے علاوہ پراپر اس میں یہ بتاتے ہیں کون کون سی ٹیکنیک یوز کی، کون کون سے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے. دین سپورٹ ٹو اینڈ ایڈوائز ٹو کیریئرز اینڈ دین میٹنگ ایڈوائزنگ. اچھا یہ نیشنل ہیلتھ سروسز پروفیشنز میں بھی جو ہے وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور یہ ان کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیوٹی لانا. دین جو ان کے ٹپیکل امپلائز جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے، یہ سائیکیٹرک یونٹس میں کام کر سکتے ہیں، جو مینٹل ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ان کا اسکوپ ہے وہاں پہ. تو اور ہاسپٹلز میں، نارمل ہاسپٹل میں بھی جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر سکتے ہیں ہم. اور مینٹل ہیلتھ سروسز بھی یہ دے سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ سینٹرز اور لوکل کلینکس میں کام کر سکتے ہیں. سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے کافی زیادہ ان کی اسکوپ ہے. اور تو ہر اسکول میں جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے، عام سائیکالوجسٹ بھی، لیکن زیادہ تر کلینکل سائیکالوجسٹ کو بہت زیادہ ہاؤ نہ ہوتی ہے ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ایڈجسٹڈ ہے یا میل ایڈجسٹڈ ہے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کا IQ لیول کیا ہے، اس کو کس طرح کی وہ بک پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی کریٹیوٹی کیا ہے. تو بہت سے اس طرح کے جو میٹرک اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ان کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا. دین پریزنس میں اوبویسلی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے، جس طرح کرمنل سائیکالوجی میں بھی اس طرح ہے کہ وہ کرائم سے جو ہے نفرت کی جائے، نہ کہ کرمنل سے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ بھی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. دین ڈفرینس جو ہے بٹوین کلینکل سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی، یہ ایک
بہت ہی مین چیزیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی کاؤنسلنگ میں فرق کیا ہے، مطلب دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کی تھراپی دے رہے ہیں، ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. سو مین ڈفرینس میں اس کا یہ بتا دوں کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے اٹس ناٹ میرلی اے سائنٹیفک اسٹڈی بٹ اے اسٹیپ فردر اینڈ ڈیلز ود اسسمنٹ اینڈ دین ٹریٹمنٹ آف مینٹل النیسز، جبکہ جو کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے وہ جنرل سائیکالوجی ہے، اسٹڈی دا مینٹل بیہیویئرز اینڈ سائیکولوجیکل فنکشنز. جو کلینکل سائیکالوجی ہے وہ ایکچولی برانچ ہے جو فوکس کرتی ہے سائیکوپیتھولوجی کے اوپر. سائیکوپیتھولوجی ہمیں پتہ ہے کہ اب نارمل سائیکالوجی ہوتی ہے جو مینٹل النیسز کے اوپر، مینٹل ڈس آرڈرس کو جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے، جبکہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے پاس ایسے انڈیویجولس بھی آتے ہیں جو کہ ہیلدی انڈیویجولس ہوتے ہیں لیکن ان کے وہ تھوڑے سے سائیکولوجیکل ان کے ساتھ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سیریس مینٹل النس والے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو ہے پاکستان میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر وہ ہاسپٹلز میں اور کلینک سیٹ اپس میں، کلینکل سیٹ اپس میں زیادہ تر کام کرتے ہیں. ابھی اتنی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، حالانکہ کلینکل سائیکالوجسٹ بہت زیادہ اور جگہوں پہ بھی کام کر سکتے ہیں. سو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ حالانکہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، انسٹیٹیوشن میں یہاں پہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں کام کرتے ہیں. سو یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.